أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات بواز اللہ. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. سلسلہ مجالس کی تیسری تقریر عزاخانہ امامیہ مشن میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. جس گفتگو کا آغاز ہم نے 2 روز پہلے قرآن اور وسیلہ سیدۃ النسوان کے عنوان سے کیا، آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور مسلسل گفتگو بسلسلہ مقام و شہادت جناب بذات رسالت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گفتگو مسلسل ہے اور کئی مطالب آپ کے حوالے کیے. اور جس آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے یہ سورہ مبارکہ مائدہ جو کہ کلام مجید کا 5واں سورہ ہے، اس کی دوسری آیت کے بالکل آخری ٹکڑے پہ گفتگو ہے جسے میں نے سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ تم ایک دوسرے کو بر اور تقوی تک پہنچا سکو. بر ترجمہ اب تک کر رہا ہوں نیکی، لیکن یہ عرض کیا تھا کہ یہ کامل ترجمہ نہیں ہے، کامل مطالب آج آپ کے حوالے کروں گا. بر نیکی، تقوی، بر کے لیے تعاون کرو، تقوی کے لیے تعاون کرو. دیکھو اسم اور عدوان کے لیے تعاون نہ کرنا. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اسم اور عدوان کیا ہے؟ گناہ، زیادتی اور تعصب. اس کے لیے تعاون نہ کرنا، بر اور تقوی کے لیے تعاون کرنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت شدید پکڑ کرنے والا ہے، اللہ بہت شدید گرفت کرنے والا ہے، اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے. اگر تم ایسا نہ کرو گے، تعاون نہ کرو گے کہ ایک دوسرے کو بر اور تقوی تک پہنچاؤ، تو یہ 2 دن کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ تقوی ولایت علی کا نام ہے، بر مودت سیدہ اور ان کی اولاد کا نام ہے. تو اب مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت ہے نا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے ایمان والو ایک دوسرے سے تعاون کرو کہ مودت سیدہ تک پہنچو. یہیں سے جڑ جائیے میرے ساتھ، ایک دوسرے سے تعاون کرو کہ مودت سیدہ تک کو ایک دوسرے کو پہنچاؤ. صرف خود نہیں پہنچو، ایک دوسرے کی مدد بھی کرو اور ولایت علی تک ایک دوسرے کو پہنچاؤ. اور خبردار اسم اور عدوان تک نہ چلے جانا. اگر چلے گئے اور ایک دوسرے کا تعاون کیا
تو اللہ سے نہیں ڈر رہے اور اللہ تمہاری گرفت کرے گا. تو اب تک 4 لفظ تھے، عرض کر دیا کل، حسنہ، خیر، معروف، بر، سب کا ترجمہ ہم نے نیکی کر دیا. کیوں؟ ہماری زبان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے جو عربی میں وسعت ہے. جو عربی میں وسعت ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ میری بات سے؟ صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے آپ کی آمادگی ہے. تو گفتگو یہ ہے کہ 4 لفظ ہیں اور چاروں کے معنی ہم نے نیکی کر دی ہے، مگر چاروں کے معنی میں ذرا سا فرق ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ فرق اور آج بر کے معنی آپ تک پہنچاؤں، یہ بات بھی ضروری ہے، اور اس بات پہ علماء نے دفتر کے دفتر سیاہ کیے، کتابوں پہ کتابیں لکھی، ہمارے ہاں بھی، عالم اسلام میں بھی، علماء اہل سنت پہ بھی. اور وہ سوال کیا ہے کہ کون سی آیت کس سورہ میں آئی ہے، اور اگر اس سورہ میں آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس کا اس آیت سے ربط کیا ہے، اور اس کے بعد جو آیت ہے اس کا اس سے کیا ربط ہے. دیکھیے، میں اگر بے ربط بات کروں تو میں اچھا خطیب نہیں ہوں. تو اگر خدا بے ربط آیتیں رکھ رہا ہے تو وہ تو پروردگار ہے، اس کی آیتوں میں تو ربط ہونا چاہیے، اس کی باتوں میں تو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ایک بات دوسری بات سے مل رہی ہو، ایک بات کا تعلق دوسری بات سے ہو. تو یہ آیت سورہ مائدہ میں رکھی ہوئی ہے. یہ آیت سورہ مائدہ میں، 5واں سورہ. مائدہ کے مطلب کیا؟ تو بڑا آسان سا مطلب آپ کے حوالے کر دوں، یا بزرگ تشریف فرما. مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان. مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. اللہ نے دسترخوان کے نام پہ سورہ اتار دیا. کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ ہو جائے. اللہ نے دسترخوان کے نام پہ سورہ اتارا، اس کا مطلب ہے کوئی دسترخوان ایسے ہے جو خدا کو پسند ہے. کچھ دسترخوان ایسے ہیں جو خدا کو پسند ہے. اچھا، تو آپ کہیں گے بھائی اس کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے؟ تو اسی سورہ میں ایک آیت رکھی ہوئی ہے، اسی آیت میں لفظ مائدہ بھی موجود ہے، اور اسی آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے. ایک نبی ہے، تھوڑی سی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ایک نبی ہے جو مردے کو ٹھوکر مارتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دے تو بینائی آ جاتی ہے، پرندہ بنا کے پھونک مار دے تو وہ اڑنے لگتا ہے. تھوڑی سی مدد کریں گے؟ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا. حضرت عیسیٰ یہ ان کے معجزے ہیں. بچپنے میں انجیل سنا رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، پرندہ مٹی سے بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اڑنے لگتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کے ان معجزوں کے باوجود نصارہ نے عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ ہم تمہاری بات پر ایمان تب لائیں گے اور اطمینان تب رکھیں گے جب تمہیں کوئی معجزہ دکھائے. تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ گے ایمان لے آئیں گے. تو کہا کیا چاہتے ہو اطمینان کے لیے؟ تو کہا آسمان سے دسترخوان اترواؤ، آسمان سے دسترخوان اترواؤ. تو اب آیت سنیے. حضرت عیسیٰ نے نظروں کو بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہ پالنے والے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پالنے والے اے میرے رب مجھ پہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر. کیوں نازل کر؟ بڑی توجہ. لِتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، تاکہ ہمارے پہلی کی بھی عید ہو جائے. توجہ، تاکہ ہمارے پہلے کی بھی عید ہو جائے، ہمارے آخر والے کی بھی عید ہو جائے، ہم سب کی عید ہو جائے. یعنی عیسیٰ کی دعا نے بتا دیا دسترخوان کا تعلق کسی عید سے ہوتا ہے. دسترخوان کا تعلق کسی عید سے ہوتا ہے. تو اب اگر کہیں دسترخوان ہوتے دیکھیے اور کسی قوم کے دسترخوان دیکھیے تو سمجھ جائیے ان کی کوئی نہ کہیں عید ہو رہی ہے. اب اس سے بحث نہیں ہے کہ کس تاریخ پہ ہو رہا ہے، جب بھی ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی خوشی کا موقع ضرور ہے. عیسیٰ دعا کر رہے ہیں پالنے والے مجھ پر دسترخوان نازل کر. کیوں نازل کر؟ میرے پہلے کی بھی عید ہو جائے، میرے قوم کے آخر والے کی بھی عید ہو جائے. اور اب جملہ سنیے، ورزقنا، روح اللہ کی دعا ہے، ورزقنا ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. نہیں، میں نے یقیناً یہاں بزرگ تشریف فرما ہے اور آپ کے کھلتے ہوئے چہرے بتا رہے میرے مطالب پہنچ رہے ہیں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑ جائیے. عیسیٰ، اچھا یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ ابن مریم دعا کرے اور خدا رد کر دے، نبی دعا کرے اور رد کر دے، روح اللہ دعا کرے اور رد کر دے.
تو یہ تو ایمان ہے نا کہ دسترخوان اترا ہوگا، اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم پہ آسمان سے دسترخوان اترتا تھا. لیکن عیسیٰ نے دعا مانگی تو کیا رہے؟ ورزقنا، ہمیں رزق دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا. ایک لمحے کے لیے روکنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو یہاں، اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. اور نوجوانوں کے لیے ایک مثال عرض کر دوں. اب ظاہر ہے کہ مجلسی لوگوں کو مجلس کی ہی مثال دی جاتی ہے. مجھ سے پہلے، مجھ سے بہتر اور مجھ سے اچھے پڑھنے والے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور آپ انہیں سن رہے ہیں. کوئی تقابل نہیں ہے، کسی پڑھنے والے سب مولا کے ذاکر ہے تو کسی سے کوئی تقابل. مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے بہتر پڑھا، میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے بہتر پڑھا، آپ یہ کہیں کہ نہیں ان صاحب نے اچھا نہیں پڑھا، ان سے بہتر وہ پڑھ رہے تھے. کوئی تقابل نہیں، صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں. سب مولا کے ذاکر ہے، سب محترم ہے، لیکن چونکہ مجلس کی مثال ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک منقبت خان نے پڑھا، آپ نے کہا جی فلاں صاحب نے ان سے بہتر پڑھا، میں نے کہا فلاں صاحب نے ان سے بہتر پڑھا، تو دو چار ہو تو بحث ہو سکتی ہے. دو چار پڑھنے والے تھے تو بحث ہو سکتی ہے. اگر پڑھنے والا ہی ایک ہو تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ بہتر کہ وہ بہتر. بحث نہیں ہو، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، بحث نہیں ہو سکتی. تو عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ورزقنا وانت خیر الرازقین، پالنے والے رزق دے، تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اس کا مطلب ہے عیسیٰ کی نگاہ میں کچھ اور رزق دینے والے بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ کی نگاہ میں، حضرت عیسیٰ کے عقیدے میں کچھ اور رزق دینے والے موجود ہیں، اور اللہ یقیناً ان سب میں بہتر رزق دینے والا ہے، سب سے خیر ہے رزق دینے والا. تو ہمیں رزق دے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. مائدہ اترا، اس آیت کی وجہ سے سورہ مائدہ کا نام سورہ مائدہ ہو گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں سورہ مائدہ کا کام کیا ہے؟ یہ نام مائدہ سورت کا نام کیوں ہے؟ دسترخوان تو اتر گیا. تو حدیث لکھی، بڑے مشہور ہندوستان اور پاکستان میں ایک عالم گزرے ہیں، علامہ نجم القبلہ تشریف فرما، نجم الحسن کراروی. ان کی مشہور کتاب ہے حضرت عباس پہ العباس. انہوں نے ایک کتاب اور لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے روح القرآن. اس میں انہوں نے علماء اہل سنت کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ان القرآن مائدۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن اللہ کا. یہ کیا مطلب؟ آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. قرآن دسترخوان ہے، بھائی دسترخوان پہ تو کھانا کھایا جاتا ہے. قرآن تو ایک مقدس کتاب ہے، نہ اس پہ کھانا کھایا جا سکتا ہے، نہ معاذ اللہ اس کے الفاظ کو کھایا جا سکتا ہے، نہ کاغذ کھایا جا سکتا ہے. وہ تو ایک چوم کے رکھنے والی اور تلاوت کرنے والی چیز ہے. وہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اسے دسترخوان کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ قرآن کو دسترخوان اس لیے کہا گیا کہ اچھے دسترخوان کی نشانی یہ ہوتی ہے، اور آپ اس کی گواہی دیں گے، اچھا دسترخوان اور پورا دسترخوان وہ ہوتا ہے جہاں ہر کھانے والے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہو. نہیں، جملہ سن لیجئے، ہر کھانے والے کے حسب ذائقہ، اس کے ٹیسٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ ہو. اسد صاحب اگر گوشت نہیں کھاتے تو دال بھی ہونی چاہیے، اگر دال نہیں کھاتے تو سبزی ہونی چاہیے، ہر کسی کے ذائقے کے مطابق. تو یہ صرف شیعہ علماء اور اہل سنت علماء نہیں، مستشرقین ویسٹ کے لکھنے والوں نے بھی یہ تحقیق پیش کی کہ قرآن اتنی جامع کتاب ہے کہ اگر کوئی تاریخ کا علم لینا چاہے تو قرآن سے تاریخ لے سکتا ہے. اگر کوئی عربی کی صرف و نحو کی مثالیں لینا چاہے، گرامر کی، تو وہ قرآن میں موجود ہے. اگر کوئی فقہی احکام لینا چاہے تو وہ قرآن میں موجود ہے. اگر کوئی اخلاق ایتھکس لینا چاہے تو وہ قرآن میں موجود ہے. تو ہر ایک کے لیے قرآن میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے. جس کو جو ذائقہ پسند ہے وہ قرآن سے وہی لے لیتا ہے. تو اب زمانہ ہم پہ تانا زنی نہ کرے. جسے احکام پسند تھے اس نے احکام لے لیے، جسے تاریخ پسند تھی اس نے تاریخ لے لی. ہم کیا کریں؟ ہمیں ذائقہ ہی فضائل علی کا پسند تھا. ہمیں ذائقہ ہی فضائل علی کا پسند تھا تو ہم نے لے لیا. تو حسب ذائقہ، جسے احکام پسند تھے اس نے احکام لے لیے، جسے تاریخ پسند تھی اور ہم نے فضائل علی بھی لی اور وہ سب بھی لے لیا. علی کو ماننے کا اعجاز ہی یہی ہے. لیکن
دسترخوان پہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ معاہدہ میں آیت کیوں آئی. دسترخوان پہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر باقی چیزیں نہ بھی ہوں اور یہ دو ہوں تو دسترخوان مکمل ہے، اور اگر باقی سب کچھ ہو اور یہ نہ ہو تو دسترخوان غیر مکمل ہے، ناقص ہے. وہ کیا ہے؟ ایک چیز کو کہتے ہیں نمک. ہوتا تھوڑا سا ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے. مقدار بہت کم ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے. ہوتا تھوڑا سا ہے لیکن اگر نمک نہ ہو پکوان پھیکا پڑ جائے، بد ذائقہ ہو جائے. پکوان تھوڑا سا نمک نہ ہو دسترخوان مکمل نہیں ہے. کتنا ہی اچھا کھانا پکا ہو، کتنے ہی اچھا گوشت ہو، کتنی ہی اچھی سبزی ہو، لیکن اگر نمک نہیں ہے تو آپ کھانا نہیں کھائیں گے، صاحب کھانا پھیکا ہے. جانتے ہیں، اب آپ اسے اتفاق کہیں، میں اسے معجزہ کہتا ہوں. اللہ نے نمک کے عدد کتنے رکھے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ گنیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. نون کے 50، میم کے 40، 90 اور کاف کے 20. کتنے ہو گئے؟ کسی اور کی بھی سنا ہے 110 ہے؟ مجھے تو نہیں آتے، آپ مدد کریں گے تو آسان ہو جائے گا. علی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ علی کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی علی کے عدد بھی 110 ہے، نمک کے عدد بھی 110 ہے. تو ذرا پالنے والے سے پوچھے تو پالنے والے نمک کے عدد اور علی کے عدد برابر کیوں رکھے؟ کہ نمک کے ساتھ ایک اصطلاح ہوتی ہے، جس کا نمک کھایا جائے وہ حلال بھی کیا جاتا ہے. جو علی کے فضائل سن کے شک نہ کرے وہی نمک حلال کر رہا ہے. اچھا یہ تو سب تک پہنچ گیا نا، علی کے عدد اور نمک کے عدد برابر ہیں، دونوں کے 110 ہیں. نمک نہ ہو تو پکوان پھیکا، چاہے کتنا ہی مہنگا ہو، چاہے کتنا ہی خرچہ ہوا ہو. تو یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجلس سو علی کے نکالنے کی کوشش نہ کیجئے، فضائل نکالنے کی کوشش نہ کیجئے. فضائل ہٹا لیں گے مجلس پھیکی پڑ جائے گی. مجھے جو پیغام دینا تھا دے دیا ہے میں نے. مجلس پھیکی پڑ جائیں گی. لیکن علی کے عدد اور نمک کے عدد برابر ہیں. پالنے والے تو نے کیوں رکھا کا بتانا تھا. آپ کہیں گے گفتگو تو سیدہ پہ، آپ علی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ حدیث سن لیجئے، یہیں تک آپ کو لانا تھا. علامہ سلیمان بلخی قندوزی، ان کی کتاب ہے ینابیع المودہ، انہوں نے اپنی کتاب، علماء اہل سنت میں سے، انہوں نے حدیث لکھی کہ جب علی اور سیدہ کا عقد ہوا تو نبی نے فرمایا اللہ نے سیدہ کے حق میں سارے سمندر، نمک کہاں سے آتا ہے؟ نمک آتا ہے سمندروں سے، سارے سمندر اور ساری زمینیں فاطمہ کے حق مہر میں لکھ دی. نمک ہے سیدہ کا، کھا تو رہے ہو، اگر سیدہ کی محبت نہیں ہے یہ نمک حرام ہو جائے گا. اگر سیدہ کی محبت نہیں ہے، ساری زمین، تھوڑی سی پھر آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ حق مہر کس پہ دینا واجب ہے؟ جو عقد کر رہا ہے، فقہی مسئلہ ہے، جو عقد کر رہا ہے، جس کا عقد ہو رہا ہے، جو زوج ہے وہ حق مہر دے گا. تو یہ باہمی مشورے سے ادا کیا جاتا ہے، یہ دیکھ کے کہ یہ جو جس کا عقد کیا جا رہا ہے یہ استطاعت بھی رکھتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا یہ استطاعت بھی رکھتا ہے؟ میری ساتھ دیں گے؟ پالنے والے ساری زمین حق مہر میں رکھ دی، پوچھ تو لے علی سے دے بھی سکتے ہیں، پوچھ تو لے علی سے دے بھی سکتے ہیں. تو جانتے ہیں جواب قدرت کیا آیا؟ کہ آج کے دن کے لیے ہی تو ابو تراب بنایا ہے. آج کے دن کے لیے ہی تو ابو تراب بنایا ہے. ایک چیز تو ہو گئی ہے نمک، لیکن میں نے کہا دو چیزیں ہیں جن کے بغیر دسترخوان مکمل ہے. تو دوسری چیز ہے شیرینی. کوئی بھی غذا کسی میٹھے، کسی شیرینی کے بغیر نامکمل تصور کی جاتی ہے. اور قرآن نے ایک ہی شیرینی کی تائید کی ہے اور وہ ہے شہد. آپ مجھ سے پہلے کہہ رہے ہیں قرآن نے ایک ہی میٹھے کی تعریف کی ہے، ایک ہی شیرینی کی تعریف کی ہے، ایک ہی ایسی شے کی تعریف کی ہے جس کا ذائقہ میٹھا شیرینی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شہد ہے. سورہ نحل کو پڑھ لیجئے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، شہد کی مکھی پہ وحی کی. کیا وحی کی؟ گھر بناؤ،
کہاں؟ پہاڑوں پہ بھی بناؤ، بلندیوں پہ بھی بناؤ، درختوں میں بھی بناؤ، آبادیوں میں بھی بناؤ، اور اس سے مختلف رنگ کے مشروب نکلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ شہد ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے. ایک ایسی شیرینی ہے جس کا خدا قصیدہ بیان کر رہا ہے، جس کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو شفا بھی ملے گی. کیوں؟ ہمارے حکم سے بنا رہی ہے. لیکن غور طلب بات یہاں سائنس کے طالب علم موجود ہے، یہ جس سے رس لیتی ہے، جو پھولوں کا رس ہے، کیا آپ اسے پی سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، اس کا ذائقہ یا تو کڑوا ہوتا ہے یا ترش. بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی قریب ہو کے اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھا رہا ہوں. یا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا ترش ہوتا ہے، لیکن مکھی جب اسے کھا لیتی ہے تو جو بناتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. یہ کیسا کمال ہے؟ غذا کڑوی ہے، جو شہد بن رہا ہے وہ میٹھا ہے. نہ پتا چلتا اگر مسجد نبوی میں کائنات کے رسول نہ بیٹھے ہوتے، شمع رسالت کے پروانے ارد گرد نہ ہوتے، اور ایسے میں بھنبھناتی ہوئی ایک شہد کی مکھی نہ آ جاتی. توجہ ہے؟ شہد کی مکھی آئی، شمع رسالت کے پروانے، اصحاب بوفا بیٹھے ہوئے ہیں، نبی منبر پر ہے، ایسے میں ایک مکھی آئی ہے. تو کسی نے اٹھ کے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ یہ عجیب ماجرا ہے، یہ خدا کی کیسی مخلوق ہے کہ اس کی غذا کڑوی ہے یا ترش ہے، اور جو یہ شہد بناتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور خدا کہتا ہے اس میں شفا ہے، یہ ماجرا کیسے ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے مجھ سے سننا چاہتے ہو یا اس سے سننا چاہتے ہو؟ مجھ سے سننا چاہتے ہو یا اس سے سننا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ نبی نے اشارہ کیا. اب میں نہیں جانتا آپ جملہ کیسے سنیں گے. نبی نے اشارہ کیا اور ہتھیلی کو پھیلایا تو مکھی ہتھیلی پہ آ کے بیٹھ گئی. مکھی ذوالعقل نہیں ہے، عقل والی نہیں ہے، انسیکٹ ہے، حشرات الارض میں سے ہے، لیکن یہ جانتی ہے جب نبی بلائے تو آ جانا چاہیے. یہ جانتی ہے. آئی، نبی کی ہتھیلی پہ آ گئی. نبی نے پوچھا اے خلق خدا، حکم خدا سے بول. کیا بولی جانتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے کائنات کے نبی آپ پر سلام. کہ یہ میرے اصحاب، میں تو جانتا ہوں یہ میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں تیری غذا کڑوی ہے، دسترخوان آپ کے ذہنوں میں، تیری غذا کڑوی ہے اور جو شہد تو بناتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. سبب کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب کڑوا رس لیتی ہوں تو آپ اور آپ کی ذریت پہ درود پڑھتی ہوں، جب شہد بناتی ہوں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں. آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں. شہد میٹھا ہو گیا، جو کڑوا تھا وہ کڑوا نہیں لگا، وہ میٹھے میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ شیرینی میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ وہاں درود پڑا ذریت پہ اور نبی پہ، اور جب ذریت کہہ دیا تو سیدہ آ گئی ہیں. کیونکہ یہ حدیث جس نے بھی کتاب لکھی، شیعہ ہو یا سنی کسی بھی مسلک سے ہو، اس نے نبی کی یہ حدیث ضرور لکھی. جس نے سیدہ پہ کتاب لکھی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے چلی ہے، مگر یہ میری ذریت نسل فاطمہ سے چلے گی. یہ حدیث موجود ہے. تو جب ذریت کہہ دیا، لیکن یہ صرف شہد کی مکھی تک نہیں ہے کہ اس کا جو غذا ہے وہ کڑوی ہے یا ترش ہے. اس نے درود پڑھا تو اسے کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی، اس نے لعنت کی تو وہ شہد میں بدل گیا. امام کے ساتھ ایک شخص جا رہا ہے اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ پتھروں کی تہوں میں بھی کیڑے رہتے ہیں، یہ جو لیئرز ہے پتھروں کی، ان کے درمیان بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اس نے کہا مولا رزق کیسے پاتے ہیں؟ تو ساتھ ہی ایک بڑی توجہ رکھیے گا، ساتھ ہی ایک چٹان تھی. مولانا کو کوئی ایسا اوزار، کوئی ٹول لے کے آ جس سے یہ ٹوٹ جائے. اس نے توڑنا شروع کیا، کچھ دیر تک توڑتا رہا. اب اس کی تہ میں سے کیڑا نکلا. مولانا نے کہا نہ یہاں دھوپ آتی ہے، نہ یہاں پانی آتا ہے، نہ یہاں دانا آتا ہے. کہا مولا یہ زندہ کیسے ہے؟ تو پھر وہی جواب دیا جو رسول نے دیا تھا، مجھ سے سنے گا کہ اس سے سنے گا؟ اللہ نے انہیں قدرت دی ہے تو اس نے سلام کیا. مولا نے کہا بتا تو یہاں رہتا ہے تو تیری بھوک کیسے مٹتی ہے، تیری پیاس کیسے مٹتی ہے؟ تو کہا فرزند رسول جب پیاس لگتی ہے آپ پر اور آپ کی جدہ پہ درود پڑھتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو ان کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں. نہیں جملہ سن لیجئے، آپ کو پتا چلا کبھی کبھی عقیدہ رزق بن جاتا ہے.
کبھی کبھی عقیدہ رزق بن جاتا ہے وہاں، لیکن یہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایک یہ کہ مودت رکھنے سے، ایک یہ کہ لعنت کرنے سے. تو یہی دونوں چیزیں تو بر ہیں، یہی دونوں چیزیں تو بر ہے. یہ بر اور ولایت ساتھ ساتھ ہے. لیکن ذہنوں میں یہ سوال ہے، یہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور میں ہر بار یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو انہی کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف فرمائیں گے میرے بزرگ. یہ جو کنفیوژن ہے کہ کہاں تک کیا جائے، فلاں کے سامنے نہ کیا جائے اور فلاں کے سامنے کیا جائے، کس مقام پہ کیا جائے کس مقام پہ نہ کیا جائے، یہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے، وہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے. تو اب روایت سنیے، حوالے لکھ لیجئے. تفسیر کنز الدقائق علامہ مشہدی 8ویں صدی ہجری کے عالم. ایک فخر الدین رازی علماء اہل سنت میں سے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک امام رازی موجود ہے، ان کا نام ابو الفتوح رازی ہے، اور ایران میں تہران میں شاہ عبد العظیم کے روضے میں دفن ہے. ان کی فارسی زبان میں شیعہ مذہب کی پہلی تفسیر ہے، تفسیر روح الجنان و روض الجنان. ان کی تفسیر انہوں نے بھی لکھا، انوار المواہب شیخ علی اکبر نہوندی. یہ 3 حوالے میں نے آپ کو دے دیے. تینوں نے لکھا نیا نیا اسلام آیا ہے، نماز واجب ہوئی ہے. تو مدینے کے ارد گرد کے جو بدو ہیں، شہرائی عرب، گاؤں دیہات کے جو عرب تھے، وہ نسبتاً سخت مزاج ہوتے تھے. ان کا ٹیمپر جو ہے وہ بڑا تنگ ہوتا تھا، تو بڑی جلدی گھبرا جاتے تھے اور رکتا جاتے تھے. ایسے میں وہ اسلام لایا ہے، نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہے، تازہ تازہ اسلام لایا ہے تو آ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ایسے میں آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ اگر نماز پڑھی جائے تو پہلے سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ جو جی چاہے وہ سورہ پڑھ لیجئے. اور ہم سورہ انا انزلنا بھی پڑھتے ہیں اور دیگر سورے بھی پڑھتے ہیں. لیکن فقہ یہ اجازت دیتی ہے، شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ الحمد واجب ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کے بعد جو چاہے پڑھیے. تو نبی نے ایک سورہ پڑھا، سورہ نازعات، اور اس میں نبی نے نماز شروع کرنے کے بعد سورہ نازعات الحمد کے بعد پڑھی، اور اس میں یہ آیت موجود ہے. فرعون کا تذکرہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے اذ قال الفرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. نبی نماز پڑھ پوری توجہ رکھیے گا، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نے یہ آیت پڑھی، بدو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ایسے میں نبی نے کہا اذ قال الفرعون انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تمہارا رب ہوں. وہ تازہ تازہ ایمان لایا تھا، اس نے وہیں سے چیخ کے کہا کذب واللہ ابن الزانیہ. میں ممبر پر ہوں، آپ فرض اعضاء پر، اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا بغیر اتنی عربی یہ مجلسی مجمع جانتا ہے. اس نے پیچھے سے کہا، اور روایت سنانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ کام کی ترغیب دلا رہا ہوں، لیکن روایت کے نتیجہ بہت اہم ہے. اس نے پیچھے سے کہا کذب واللہ ابن الزانیہ، وہ بدنسب جھوٹ بولتا تھا. نماز کے درمیان یہ کلام آدمی ہے، سے نماز باطل ہو جاتی ہے. میں اور آپ اپنی جانب سے کوئی جملہ کہیں نماز میں، نماز گئی. ایسے میں اس نے سب کیا ہے، گالی دیا آپ کی زبان میں، سب کیا ہے. کذب واللہ ابن الزانیہ، وہ بدنسب جھوٹ بولتا تھا. ایسے میں کہا لگا، نماز ختم ہوئی، لوگوں نے بدو کو پکڑ لیا، کہنے لگے اپنی نماز بھی خراب کی اور ہماری نماز بھی خراب کی ہمیں ہنسا کر، چلو نبی کے پاس. ہاتھ پکڑ کے پوری توجہ ہے کہ ایک مومن میری طرف رکھے، ہاتھ پکڑ کے نبی کے پاس لائے کہ یا رسول اللہ یہ وہ بدو تھا جس نے نماز میں سب کیا تھا. ابھی نبی کچھ کہتے حضرت جبرائیل نازل ہو گئے اور نازل ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ خدا یہ کہہ رہا ہے اسے ڈانٹنا نہیں ہے، اس نے ہماری محبت میں سب کیا ہے، اللہ نے اس کے سب کو تسبیح شمار کیا. میں اتنے کا ذمہ دار ہوں جتنا امام راضی نے لکھا ہے. اللہ نے اس کی سب کو تسبیح شمار کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ہماری محبت میں کہا ہے، وہ اسی وقت کی بات تھی، لیکن اللہ نے کہا ہماری محبت میں کہا ہے، ہم نے اسے تسبیح شمار کیا. تو آپ پلٹ کے کہیں گے اچھا یہ تو اللہ کی محبت کی بات ہے، تو پھر حدیث سن لیجئے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہیں، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہو. اس کا تبرہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہم مصلی پہ کریں تو سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم وہ اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے، اگر ہم برات کا اظہار کر رہے ہیں مصلی پہ سیدہ کی محبت پر، تو یہ عین شریعت ہے. تو آپ کہیں گے اچھا اس کی کوئی عمر بھی ہونی چاہیے. بھائی سن بلوغ تک آنے سے پہلے بچہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، اس پہ تو نماز واجب نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اب پھر روایت سن لیجئے. علامہ احمد مستنبط
ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے القطرہ، اس میں انہوں نے روایت لکھی کہ ابھی 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، گہوارے میں 6 مہینے سے بھی ابھی کچھ کم ہے سن، گہوارے میں جھولے میں رکھا ہوا ہے اور چھٹے امام نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے میں ایک مومن آیا ہے سلام کرنے، اس نے آ کے نماز ختم ہوئی، مولا کو سلام کیا، مولا نے نماز ختم کر کے سلام کا جواب دیا اور کہا جاؤ اپنے 7ویں امام کو سلام کرو، ابھی جھولے میں ہیں، ابھی جھولے میں، جاؤ سلام کرو. تو ایسے میں جب یہ آیا ہے تو اس کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس نے اس کا نام رکھا ہے. اب میں نام بتا رہا ہوں، یہ تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے گا اور علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ نام کہاں ہے اور کس کا ہے. بہرحال نام اس نے رکھا ہے حمیرہ، اس نے نام رکھا ہے. وہ آیا ہے، امام کو سلام کیا، امام نے کہا 7ویں امام کو سلام کرو. گہوارے کے قریب آیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور فوراً کہا تو نے جو اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اسے بدل دے، اللہ اس نام پہ غضبناک ہوتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا نام کس کا ہے، مگر امام نے نام سے برات کا اظہار کیا. کہا گہوارے پہ کمال نہیں ہے، امام تو گہوارے میں کرے، میں مصلی پہ بھی نہ کروں. امام گہوارے پہ بھی کرے تو اس کی کوئی عمر نہیں ہے، جہاں چاہے جب چاہے، یہ بھی خیر ہے. بدو نے اس کے مقابلے میں جو کہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، نماز کے دوران کلام آدمی ہے، لیکن آنے سے پہلے تو کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا ہے خدا کی محبت میں، ہم کہہ رہے ہیں سیدہ کی محبت میں. کیوں؟ سیدہ کی محبت اس کی محبت ہے. کیسے کہ نبی نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے خدا سے محبت رکھی. یہی تو قصور تھا. کہنے والے نے کہا نبی ابتر ہو گئے. نام کیا تھا؟ آس بن وائل. آس بن وائل نبی کے بیٹے دنیا سے پردہ فرما گئے تو کہنے لگا نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابتر ہو گئے، نسل نہیں رہی. تو اللہ نے وہ نبی جو مغموم نہیں ہوتا تھا، غمناک نہیں ہوتا تھا، پتھر کھائے، صحبت صحیح، غمناک نہیں ہوا، لیکن جب نسل کا تانا ملا تو نبی مغموم ہو گئے. خدا نے آیتیں بھیجیں، کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. فصلی لربک وانحر، اور اپنے رب کی قربانی دیجیے اور نماز پڑھیے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جس سے کل تک کہہ رہا تھا قم اللیل قلیلا، تھوڑی نماز پڑھا کیجئے، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے. آج کہہ رہا نماز پڑھیے. ان شانیہ کا ہول ابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے. ابتر کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نسل باقی نہ رہے. کہا کس نے تھا؟ آس بن وائل نے. اب ذرا تاریخ سن لیجئے. آس بن وائل کے بیٹے کو کہتے ہیں عمرو آس. اچھا یہ کون ہے؟ اس کا تعارف بھی سن لیجئے. صفین کے لشکر میں، یہ شام کے لشکر کا سپہ سالار تھا، علی کے مقابلے پہ آیا ہے. باپ سیدہ کا دشمن تھا، کوثر کا دشمن تھا، بیٹا علی کے مقابلے پہ آیا ہے تو علی کا بھی دشمن ہوا، سیدہ کا بھی دشمن ہوا. نہیں میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، بر کا بھی دشمن ہے، تقوی کا بھی دشمن، بر کا بھی دشمن ہے، تقوی کا بھی دشمن. قرآن کہہ رہا ہے آس بن وائل ابتر، تاریخ بتا رہی ہے وہ اس کا بیٹا ہے. تو مشکل تو آ گئی، قرآن کو سچا مانوں کہ تاریخ کو. تو چلیے اسی دروازے پہ امام سے پوچھا مولا قرآن کہتا ہے ابتر ہے، تاریخ بتاتی ہے بیٹا ہے، کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہوتے کسی کے کہلاتے کسی کے. اگر امام کے لفظ نہ ہوتے میں نہ کہتا. میری اور آپ کی زبان امام سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے، تو کوئی اس بات پہ گھبرائے نہیں کہ یہ کیا کہہ دیا. یہ ممبر امام کی زبان سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے. امام نے تفسیر کرتے ہوئے اور تفسیر قرآن کرتے ہوئے بتایا ہوتے کسی کے ہیں. قصور کیا تھا؟ بر اور تقوی کے مقابلے پہ آیا تھا. اللہ نے بتا دیا قیامت تک یاد رکھو، سیدہ کے مقابلے پر آئے یا علی کے مقابلے پر آئے، جو بھی ان کا دشمن ہوگا خدا اس کے شجرے کھول دے گا. اور کوثر وہ ہے، ابھی تک 4 معنی 4 الفاظ بتائے تھے، بر، خیر، معروف، حسنہ. سب کے معنی نیکی ہیں. بہت ساری نیکی اور خیر جمع ہو جائے تو اسے خیر کثیر کہتے ہیں، اسے خیر کثیر کہتے ہیں. آسان سا اردو کا جملہ کہہ رہا ہوں، اردو میں خیر کثیر کہتے ہیں، عربی میں اسی کو کوثر کہتے ہیں. عربی میں اسی کو کوثر کہتے ہیں.
علامہ آلوسی نے بھی، فخر الدین رازی، سب نے لکھا کوثر لقب ہے سیدہ کا. اگر زمانہ کوثر کو ہی سمجھ لینا، مجلس حسین سمجھ میں آ جائے. پوری مجلس کا شعار، پوری مجلس کا سیٹ اپ سورہ کوثر میں رکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ہے کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، پہلے ہے فضائل، توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ پھر کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، پھر قربانی کا ذکر. ان شانئک هو الابتر، پھر دشمن پہ لعنت. تو یہی تو ہم کر رہے ہیں. پہلے حسین کی عظمت بیان کر رہے ہیں، کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر یزید پہ لعنت کر رہے ہیں. تو یہ مسلسل تذکرہ ہے. ابھی تک معنی عرض کیے تھے، لیکن اب بر تک آ گیا ہوں. بر کیا ہے؟ تو علامہ گیلانی نے لکھا کہ بر اسے کہتے ہیں کہ دل ہر وقت نیکی تو ہے، مگر بر وہ نیکی ہے کہ دل ہر وقت نیکی کی طرف مائل رہے. بڑی توجہ رکھیے گا، معنی آپ تک پہنچا رہا ہوں. علامہ گیلانی نے لکھا، یہ پہلے معنی ہے اور مسلسل 2 دن آگے گفتگو رہے گی. معنی کیا ہے؟ کہ بر ہر وقت دل مائل رہے. صرف مائل نہ رہے، جیسے ہی نیکی کا موقع پائے فوراً نیکی بجا لائے. ہر وقت دل یہ سوچتا رہے. اور وہ نیکی کیا ہے؟ بر فاطمہ و ولدہا، سیدہ اور ان کی اولاد سے نیکی. تو دل یہ سوچتا رہے کہاں مدح سیدہ ہو سکتی ہے، کہاں خدمت سیدہ ہو سکتی ہے، کہاں سیدہ کے دشمن پہ لعنت ہو سکتی ہے. ہر وقت دل یہ سوچتا رہے. جیسے کسی چھوٹے سے پودے کی نگہداشت ہوتی ہے، اس کی کیئر ٹیکنگ ہوتی ہے، ایسے ہی عقیدے کی نگہداشت کو بر کہتے ہیں. بتا دیا کہ اس دروازے پہ کھڑے رہو، یہی بر ہے. عقیدے میں یہ رہے کہ دل اولاد سیدہ کی طرف مائل رہے، جہاں موقع ملے خدمت کرے. تو یہ بھی تو خدمت ہے کہ اگر مجلس کا اشتہار دیکھا تو وقت سے پہنچنا، یہ بر ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وقت پہ تشریف لائیے اور ذکر، تاکہ آپ ذاکرین کو بھی وقت دیں اور مدح سیدہ جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے. اچھا تھوڑی سی مدد کریں گے. علی کا ایک لقب ہے لسان اللہ، سب کا سنا ہوا ہے، سب کا ایمان ہے علی لسان اللہ ہے. کسی شخص نے علی سے پوچھ لیا، یا علی لماذا جعلک اللہ لسانہ، یا علی یہ بتائیے اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں بنایا؟ اگر دل چاہ رہا ہے تو میں آپ کو سناؤں. تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے کہ آپ کا دل چاہ رہا. پوچھا یا علی لماذا جعلک اللہ لسانہ، اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں بنایا؟ تو مسکرا کے کہنے لگے لحسنی فاطمہ، تاکہ اپنی زبان سے فاطمہ کی مدح کر سکوں. سیدہ کی تعریف بتانے کے لیے یا اللہ ہونا پڑتا ہے یا لسان اللہ ہونا پڑتا ہے. بشر کی کیا طاقت، بشر کی کیا طاقت. مگر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ وعدہ کیا تھا کہ ابھی تک بر اور تقوی آپ تک پہنچایا ہے. تو 2 لفظ اور بھی تو ہیں، اسم اور عدوان. اسم یعنی گناہ، عدوان یعنی زیادتی اور تعصب. تو اب روایت سنیے. دیکھیے کل ساری گفتگو اسی پہ کی تھی کہ اگر ضد سمجھ میں آ جائے تو دوسری بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے. ظلم سمجھ میں آیا تو تقوی سمجھ میں آیا، طہارت سمجھ میں آئی تو رزق سمجھ میں آیا، رزق سمجھ میں آیا تو طہارت سمجھ میں آئی، خیر سمجھ میں آیا. جو مسلسل سن رہے ہیں، خیر سمجھ میں آیا تو شر سمجھ میں آیا، شر سمجھ میں آیا تو خیر سمجھ میں آیا. تو بر اور تقوی سمجھ میں آ گیا. بر ہے سیدہ کی مودت، تقوی ولایت علی. تو اسم اور عدوان بھی ان کے دشمن کو ہی کہتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ مجلسی مجمع ہے میرے سامنے. اسم اور عدوان، علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ 6 امام کوفے میں موجود ہیں، امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. معصوم کے نام پہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھا کیجیے. بڑی جلدی سے واقعہ آپ کے حوالے کر دوں گا. اور کل زیارت پہ رکا تھا اور اس کے فقرے مجھے مکمل کرنے ہیں. خواب دیکھا ایک شخص نے، اور خواب کیا دیکھا؟ صاحب قلبی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ کچھ فرشتے آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور اس جگہ اترے ہیں جہاں قبر رسول ہے. آسمان سے فرشتے اترے ہیں کہاں؟ جہاں قبر رسول ہے. تو وہاں صرف قبر رسول نہیں ہے،
اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اور کیا ہے، مگر بہرحال سنا ہے کہ اور بھی قبریں ہیں. تو وہ اترے اور انہوں نے 2 قبریں کھولی، اور ایسے میں ان کے پاس ایک پیالہ تھا، اور اس پیالے میں اسے بند کر دیجئے، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات. ایسے میں ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، پیالے میں کوئی لکوڈ، کوئی مشروب ہے. اترے، قبروں کو کھولا، 2 مردے باہر نکالے. بڑی ذمہ داری سے آپ تک واقعہ پہنچا رہا ہوں. مردے باہر نکالے اور جو مشروب تھا اس پیالے میں ان کے چہروں پہ لگایا، تو چہروں سے شعاعیں نکلنے لگی. وہ گھبرا گیا، چونک کے اٹھا، امام کی بزم میں آیا. امام نے چہرہ دیکھا، کہ تیرے چہرے سے پریشانی جھلک رہی ہے. کہ مولا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے. کہ کیا دیکھا ہے؟ کہ مولا ایسے ہوا کہ قبر رسول کے قریب فرشتے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور ایسے میں 2 قبریں کھولی ہیں، ان کے چہروں پر وہ لگایا، ان کے چہروں پہ وہ مشروب لگایا. مولا ان کے چہرے چمکنے لگے. مولا میرا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، مولا میرا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے. مولا نے کہا جو تو نے خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے، جو تو سمجھا ہے وہ غلط ہے. پوری توجہ، یہ جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے، جو تو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے. کہ مولا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پیالے میں لہو تھا. کہ کس کا؟ توجہ، حابیل اور قابیل کا جو قتل تھا، حابیل کے لہو سے لے کر دنیا کے آخری قتل تک یہ ہے گناہ، اسی کو اسم کہتے ہیں. اور جو زیادتی اور ظلم ہوا ہے یہ اس کا لہو ہے. ان کے چہرے پہ لگا کے بتا رہے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ دونوں ہیں. اسی کو اسم اور عدوان کہتے ہیں. حالانکہ اس قتل سے اس کا کیا تعلق؟ حابیل ہزاروں سال پہلے، مارنے والے قابیل، قتل ہوا حابیل کا. قتل کوئی کر رہا ہے، قتل کوئی ہو رہا ہے. ظلم کوئی کر رہا ہے، مظلوم کوئی ہے. مال کسی کا غصب ہو رہا ہے. اب مجھے تاریخ بھی یاد دلانی پڑے گی. آپ جس سلسلے کی مجلس سن رہے ہیں، کسی نے غصب کیا، کسی کا مال غصب ہو گیا، اس ظلم میں بھی یہ شریک ہے. جو گناہ آپ تصور کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو آپ دلیل سن لیجئے. آیت پڑھوں اگر اجازت ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی اور بادشاہ کی. کس سے؟ جو وسوسے پیدا کرتا ہے. من الجنۃ والناس، جو جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی. جنوں میں تو ہو گیا ہے شیطان، یہ انسانوں میں کون ہے؟ جنوں میں تو ہو گیا ہے شیطان، انسانوں میں بھی کوئی ہے. تو امام نے فرمایا 2 قسم کے شیطان ہیں. ایک لاہور پڑھنے سے بھاگتا ہے، دوسرا درود پڑھنے سے بھاگتا ہے. مجھے جو پیغام پہنچانا تھا، تقریر اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہی ہے. اسم اور رضوان ان کا دشمن. یہ بر اور تقوی. بر نیکی، ایسی نیکی جس پہ دل ہر وقت مائل رہے. امام نے کون سے؟ نوے امام نے امام صادق کے پروتے کو بتایا کیا؟ ابراہیم بن محمد بن عیسیٰ بن محمد العریسی. انہیں بتایا کہ جاؤ جب سیدہ کی قبر پہ جانا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں سلام کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں. اور کل اس زیارت کا 4 لائنوں کی 4 فقروں کی زیارت ہے. اور وہ فقرے کیا ہیں؟ پہلا فقرہ آپ کو سنا دیا، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ، اے وہ امتحان دینے والی بی بی. میں مقام فضائل پر ہوں. اے وہ امتحان دینے والی بی بی جس کا اس کے مالک نے امتحان لیا خلق کرنے سے بھی پہلے. کل یہ بتا چکا جب کچھ نہیں تھا یہ تھے. کہاں تھے؟ اللہ کے علم میں رہتے تھے. جب شہزادی آئی ہیں تو آسمان سے آواز آئی ہے، اے محمد ہم نے تمہیں وہ بیٹی دیا ہے جسے اللہ نے اپنے علم سے ایجاد کیا ہے. یہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا. تو اللہ کے علم میں رہتے تھے. امام نے فرمایا آگے اس طرح کہنا. موضوع آپ کے ذہنوں میں سیدہ وسیلہ ولایت ہے. امام نے فرمایا دیکھو ابراہیم، کھڑے ہونا اور یہ کہنا بی بی ہمیں یہ زام ہے، ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں. والمصدقون الصابرون،
اور ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں جو آپ کے بابا ہم تک لائے، جو ان کے وسیع ہم تک لائے، یعنی علی، یعنی نبی، یعنی عقیدہ رسالت، عقیدہ ولایت. ہم ولایت کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ہم رسالت کی بھی تصدیق کرتے ہیں، چاہے وہ مشکل تھی یا آسان. اور اب جملہ سنیے، فَنَسْأَلُكَ، کہہ کون رہا ہے؟ پوتا. بتا کون رہا ہے؟ پوتا. کہہ کیا رہا ہے؟ فَنَسْأَلُكَ، شہزادی ہم سوالی بن کر آئے ہیں، ہم آپ کے دروازے پر سوالی بن کر آئے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ پوتا. الحق دینا، بی بی اگر ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں ہمیں ان دونوں ولایتوں سے ملا لیجئے. لنبشرا، تاکہ ہم اپنے نفسوں کو بشارت دیں. قد طہرنا بولایتک، آپ کی ولایت نے ہمیں پاکیزہ کر دیا ہے. سیدہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو عقیدوں کو پاکیزہ کر دے. مگر ماتم اس بات کا ہے کہ ایسی بی بی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ سبت علی عن مصائب. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. بابا آپ کے بعد فاطمہ پہ وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے ہیں، اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. مسلسل علی اور فاطمہ کا رب سن رہے ہیں آپ، لیکن صرف فضیلتوں میں ساتھ نہیں دیا ہے. ارے فاطمہ نے مصیبتوں میں بھی علی کا ساتھ دیا ہے. حضرت عمار روایت کرتے ہیں کہ ایسے میں سیدہ کو آ کے میں نے بتایا کہ سیدہ مدینہ نبی کے بعد بہت بدل گیا ہے. سیدہ اب مدینے والے علی کو سلام نہیں کرتے. گریے کے دن آ گئے ہیں عزاداروں، 2 دن رہ گئے ہیں مظلومہ کی شہادت میں. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ ہم اس مظلومہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے. یہ وہ نبی کی مظلوم بیٹی ہے جس نے نبی کے بعد نبی پہ دن رات گریہ کیا ہے. یہاں عمار نے بتایا شہزادی مدینے والے علی کو سلام نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ سیدہ نے گریہ شروع کیا. ایسے میں علی گھر میں واپس آئے تو دیکھا سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب جو دیکھا تو رو کے کہنے لگے سیدہ علی کے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو، شاید آپ کو بہت رونا آئے. تو ایک مرتبہ کہا یا علی عمار نے بتایا ہے مدینے والے سلام نہیں کرتے. علی نے امامہ پھینک دیا کہ سیدہ ظلم نہیں ہے کہ سلام نہیں کرتے، علی سلام کرتا ہے، مدینے والے جواب نہیں. اجرکم اللہ. بلند آواز سے گریہ کیا کیجئے عزادارو. ائمہ کو آپ کی بلند آوازیں بہت پسند ہے. سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے ان چیخوں پہ رحمت نازل ہو جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے. اجرکم اللہ. ساری زندگی جب تک رہی مصیبتوں میں علی کا ساتھ دیا ہے، اور وہ موقع آیا جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے. ایسے میں جب رسی ڈال کے علی کو لے جانا چاہا تو سیدہ نے اپنے آپ کو ابو الحسن پہ گرا لیا. میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی. عزاداروں قیامت آ گئی. ظالم نے تازیانہ اٹھایا، ایسے میں تازیانہ لگا، مدینے میں زلزلہ آیا. آواز دی بابا آپ کے اجرکم اللہ. امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، کائنات کا نبی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بابا آپ کے بعد ظلم ہو رہا ہے. تازیانہ مارا گیا. عزادارو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نام ہے عبدالزہرا کعبی. علامہ عبدالزہرا کعبی یہ وہ شخصیت ہے جس کا مقتل آج بھی کربلا میں پڑھا جاتا ہے، عاشور کو بھی پڑھا جاتا ہے، اربعین کے دن بھی پڑھا جاتا ہے. ایسے میں ایک دن علی کے حرم میں آئے اور ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. سنیں گے جملہ عزادارو. رو کے کہنے لگے میرے مولا حسین نے مجھے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ کہ عبدالزہرا، امام نے آ کے فرمایا عبدالزہرا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا،
تو میں نے قدموں پہ گر کے کہا مولا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں میں نے مصائب نہ پڑھے ہوں. میں نے کربلا میں مصائب پڑھے, میں نے نجف میں مصائب پڑھے, میں نے کاظمین میں مصائب پڑھے, میں نے سامرہ میں مصائب پڑھے. تو رو کے کہنے لگے عبدالزہرا تو میرے بچپن کے مصائب نہیں پڑھتا. کہ مولا بچپن کی کون سی مصیبت؟ کہ عبدالزہرا کیسے بتاؤں, بنی ہاشم کا محلہ تھا, بابا کے گلے میں رسی تھی, اماں نے خود کو بابا پہ گرایا, ایسے میں ہم رونے لگے. اس نے کنفس کو حکم دیا, تازیانے برستے تھے, میں حسن کے گلے میں اجرکم اللہ. آزادار و ماتم کے دن ہے, ماتم کیجئے اور بلند آواز سے گریہ کیجئے. آپ کے یہ آنسو, آپ کی یہ چیخیں مقدمہ سیدہ میں شمار کی جائیں گی. ایسے میں رسی ڈھلی اور ایک مرتبہ لے کے چلے, ابھی علی کو لے کے چلے تھے آزادارو. ایسے میں سلمان کہتے ہیں سیدہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کہ میں بد دعا کروں گی یہ غرق ہو جائیں گے. مدینے کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئیں. سلمان کہتا ہے دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ ایک اونٹ سوار گزر جاتا. آگ کا شعلہ مدینے کے اوپر آ گیا, قریب تھا عذاب آ جائے. علی نے میری طرف دیکھا, سلمان اپنی شہزادی سے کہہ دو آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, بد دعا نہ کرنا. سیدہ نے بد دعا نہ کی. آخری جملہ میں کہوں گا شہزادی آج علی کے گلے میں رسی ہے, آپ بد دعا کر رہی ہیں, ارے کل زینب کے بازو بندھے ہوں گے. اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے, اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے. رکھ لیا امت کا پردہ زینب دلگیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے. رکھ لیا امت کا پردہ زینب دلگیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے. قتل سقائے حرم سے دل پہ یہ صدمہ ہوا, قتل سقائے حرم سے دل پہ یہ صدمہ ہوا, پھر کبھی پانی نہ مانگا دختر شبیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے, دیکھ کے اپنے سر کی چادر وار سے تطہیر نے. قتل سقائے حرم سے دل پہ یہ صدمہ ہوا, قتل سقائے حرم سے دل پہ یہ صدمہ ہوا,
کبھی پانی نہ مانگا دختر شبیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، کربلا میں رو دیے منہ پھیر کر سب انبیاء، کربلا میں رو دیے منہ پھیر کر سب انبیاء، سینہ اکبر سے کھینچی جب سنا شبیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، تیر کھا کر خون اگلا مسکرا کر جان دی، تیر کھا کر خون اگلا مسکرا کر جان دی، کر دیا باطل کو حیران اصغر بے شیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، حلق اصغر بازوئے شبیر قلب فاطمہ، حلق اصغر بازوئے شبیر قلب فاطمہ، کر دیا کس کس کو گھائل حرملا کے تیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، ساتھ دینے آ گئی بھائی کا روح مجتبی، ساتھ دینے آ گئی بھائی کا روح مجتبی، ٹکڑے قاسم کے چنے جب حضرت شبیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، ثانیہ زہرا کے سر سے چھن گئی جس دم ردا، ثانیہ زہرا کے سر سے چھن گئی جس دم ردا، خون کے آنسو بہائے آئے تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے رہے بے کس امام، ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے رہے بے کس امام، چلنا دو بھر کر دیا تھا پاؤں کی زنجیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر نے، واحد و کاشف بیاں ہو کس طرح بی بی کا غم، واحد و کاشف بیاں ہو کس طرح بی بی کا غم، ہائے اتنے دکھ اٹھائے شاہ کی ہمشیر نے، دیکھے اپنے سر کی چادر وارث تطہیر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد